اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر آگ رکھی ہے تو پانی بھی رکھا ہے۔ غصے کی صفت اور صلاحیت انسان کے اندر ہے تو اس کے اندر حلم اور بردباری کی بھی صفت اللہ نے رکھی ہے، کیونکہ غصہ بھی ضروری ہے۔ لیکن غصہ کہاں کیا جاتا ہے؟ غصے کا بھی ایک محل ہے، جیسے ہر چیز کا محل ہوتا ہے ایسے ہی غصے کا بھی ایک محل ہے، بردباری کا بھی ایک محل ہے۔ اب جہاں ناراض ہونے کی جگہ ہے وہاں آپ نرمی دکھا رہے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے، اور جہاں نرمی دکھانا چاہیے وہاں آپ غصہ دکھا رہے ہیں تب بھی اچھی بات نہیں ہے، برمحل نہیں ہے۔ ہر چیز کو اس کی محل میں رکھنا چاہیے، ہر چیز کو اس کے مرکز میں رکھنا چاہیے، تب اس چیز کا استعمال صحیح اور درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غصے کی صفت پیدا فرمائی ہے۔ کہیں اگر دین کے خلاف کام ہو رہا ہے تب تو آپ غصہ ہو سکتے ہیں، کہیں اگر رسول اللہ کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ کی سنت کو توڑا جا رہا ہے، آپ کی سنت کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، تلاوتوں کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن کے ساتھ کیا بے حرمتی کی جا رہی ہے، تب آپ وہاں غصہ ظاہر کیجئے، تب یہ غصہ آپ کا برمحل ہوگا، آپ کا غصہ کرنا ثواب ہوگا۔ آپ غصہ کریں گے تو آپ کا نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن غصہ بھی اتنا نہیں کہ سامنے والے کو نقصان پہنچا دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی اگر کسی کے سامنے ہو، اللہ کی نافرمانی اگر کسی بندے کے سامنے ہو رہی ہو تو ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو وہیں روک دو، اس برائی کو وہیں روک دو۔ کوئی زنا کر رہا ہے تو اس کو گناہ سے اسی وقت روکو، کوئی گالی دے رہا ہو تو اس کو اسی وقت روک دو۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ایمان کے اوسط درجہ کیا ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اگر تم روک نہیں سکتے کم سے کم زبان سے تو کہہ دو بھائی یہ غلط کام ہے، کم سے کم زبان سے تو یہ کہہ دو کہ تم غلط کر رہے ہو۔ گالی دینا اللہ کی نافرمانی ہے، چوری کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، اور کسی کو تکلیف دینا اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایمان کا یہ دوسرا حصہ ہے، اور ایمان کا تیسرا حصہ جو سب سے ناقص اور سب سے چھوٹا ہے، سب سے ادنا حصہ کیا ہے کہ اگر کہیں برائی ہو رہی ہو تو دل کے اندر برا سمجھنا، دل کے اندر برا سمجھنا۔ تم روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم منع کرنے کی بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن تمہارے دل پر تو کسی کا قبضہ نہیں ہے نا۔ تم دل کے اندر تو برا سمجھ سکتے ہو کہ یہ چیز بری ہے، اللہ کے حکم کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ کام جو ہو رہا ہے یہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، دل میں تو آدمی برا سمجھ سکتا ہے نا۔ لیکن آج یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس برائی کو اسی وقت روک دو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم زبان سے منع کر دو، اور تیسرا سب سے ادنا درجہ یہ کیا ہے کہ اپنے دل میں برا سمجھے۔ لیکن آج برائیاں ہوتی رہتی ہیں، مسلمان خوشی کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اب گردن جھکا کے سوچو کہ ایمان کے 3 درجے میں ہمارا نام آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ برائیاں ہوتی رہتی ہے، ایمان والا، رسول اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ مسکراتا ہوا اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو اب ایمان کو اپنے جائزہ لینے کا کیا ہے؟ یہ مقام ہے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے میں چل رہے ہیں، ان 3 میں ہے یا ان سے بھی گئے گزرے؟ میرے بھائیوں، میں کیا کہہ رہا تھا کہ غصے کے وقت آدمی کیا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، تو غصے میں نہ ماں دکھتی ہے، نہ باپ دکھتا ہے، نہ بڑا بھائی دکھتا ہے، نہ عزت والا عزت کی نگاہ سے دکھتا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ بس غصے کے نشے میں خون جوش مارتا ہوتا ہے، آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، آدمی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بہادر کون ہے؟ بہادر یہ نہیں ہے کہ جنگ میں تم گئے اور جیت کے واپس چلے آئے،
दो चार आदमियों को पछाड़ दिए, तीन चार आदमियों को उठा के पटक दिए, तो ये कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि जब तुम्हारे अंदर गुस्सा आए, जब तुमको गुस्सा चढ़ जाए, जब आग भड़क गई हो तुम्हारे जिस्म के अंदर की, उस वक्त तुम अपने गुस्से पर काबू पा जाओ, तो सबसे बड़ी बहादुरी। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है, ये हकीकत है कि ईमान सबसे पहले तो ईमान वाला अपने ऊपर काबू पा ले। आज हमें अपने ऊपर कब्जा नहीं है, अपनी ज़ुबान पर कब्जा नहीं है, अपने इस 5 फीट के जिस्म पर कब्जा नहीं है, अपने इस 5 फीट के जिस्म पर इस्लामी हुकूमत कायम नहीं कर पा रहे हैं, और ख्वाब भी इतने लंबे लंबे। जहाँ हमारा काबू चलता है, जहाँ हमारा बस चलता है, जहाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते हैं, दूसरों को ऊपर क्या चलाएंगे? मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि गुस्से के बाद गुस्से पर काबू पाने वाला सबसे बड़ा पहलवान है। मैं आप हजरात को एक वाक़या सुनाता हूँ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हम तकलीद करते हैं, हम अहनाफ हैं, हनफी हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रात में सोया नहीं करते थे। रात में सोया नहीं करते थे। यही बात 10 साल पहले अगर की जाती तो ताज्जुब की बात होती कि रात में सोते नहीं थे। हाँ, इस वक्त के बूढ़े को भी ये गुमान हो सकता है कि रात में सोना ये तो बड़ी अजीब बात है, कैसे नहीं सोते थे। लेकिन आज का नौजवान तो बखूबी इसको समझ सकता है कि मोबाइल देखते हुए रात कैसे गुजर जाती है। रात में कितने नौजवान जो सोते नहीं है कि नहीं भाई? अब तो समझ सकते हो ना, पहले नहीं समझ सकते थे, लेकिन अब समझना आसान हो गया। आज हम गुनाह में रात गुजार देते हैं। कल हमारा इमाम अबू हनीफा, इमाम आज़म रातों में इबादत करता था, अहादीस से, कुरान से मसाइल निकालता था कि उम्मत गुमराह न होने पाए, उम्मत के अंदर आसानियाँ पैदा हो जाए। अगर इमाम अहमद, इमाम हम्बल और इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा मसाइल न निकालते तो आज हम कहाँ से मसाइल ढूंढते? कुरान से हमारे अंदर सलाहियत नहीं कि मसाइल ढूंढ सके, हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं कि हदीस से मसाइल निकाल करके उस पर अमल कर सके। मेरे भाइयों, इमाम अबू हनीफा रात में सोया नहीं करते थे और दिन भर लोगों के मसाइल बताया करते थे, और दोपहर में थोड़ा सा आराम किया करते थे। वो भी क्यों? सुन्नत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद कैलूला करते थे, थोड़ा सा आराम फरमाते थे, उसी में आप थोड़ा सा सोते थे। 40 साल तक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। बाद हजरात इश्काल करते 40 साल तक। 40 साल का मतलब ये नहीं कि आज वजू बना लिए तो 40 साल के बाद बनाएंगे, ये मतलब नहीं है, बल्कि हर रोज इशा की वक्त जो वजू बनाते थे उसी से क्या है, अब फजर भी पढ़ते थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे। ये मतलब मैं कह रहा था कि इमाम साहब थोड़ी देर आराम के लिए बालाखाने पर चढ़े तो एक नौजवान आता है कि इमाम साहब, दरवाज़ा कुंडी बजाता है कि आपसे एक मसला दरियाफ्त करना है। आप नीचे उतरते हैं और पूछते हैं भाई क्या है, क्या मसला है, बताओ, जवाब दिया जाएगा। कहता है कि मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं क्या पूछना था। कहा ठीक है, जब याद आ जाए तब आ जाना। फिर आप ऊपर चढ़े बालाखाने पर, जैसे ही आराम के लिए आपने पीठ लगाई, फिर ये नौजवान आता है, कुंडी आप ही खटखटाता है। फिर आप नीचे उतरते हैं, क्या बात है भाई? कह रहा है मसला पूछना था, लेकिन जैसे आप आधी सीढ़ी पर आए मैं वो भूल गया क्या पूछना। आज अगर हम होते तो क्या हाल होता? कितने थप्पड़ लगते, कितनी गालियां पड़ती, कितने जूते खाता, वो तो वही समझता। लेकिन इमाम साहब खंदा पेशानी के साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं भाई जब याद आ जाए तो फिर आ जाना, जब याद आ जाए तो फिर आ जाना। चुनांचा वो तीसरी मरतबा आया, आपकी फिर घंटी खटखटाता है, इमाम साहब फिर तीसरी मरतबा उतरते हैं, कहते हैं भाई क्या बात है? कहता है इमाम साहब एक मसला पूछना था, वो याद आ गया। क्या मसला है भाई? बड़ा अजीब मसला। कहता है कि ये पाखाना जो इंसानों का होता है, ये मीठा होता है या कड़वा होता है? सवाल भी ऐसा। आप हजरत अंदाजा लगा लीजिए, अगर कोई आपसे ये सवाल करता है आपके सोने के वक्त में, जब आप 24 घंटे में सिर्फ एक मरतबा सोते हो, तो आपका उस वक्त गुस्सा कितने ऊपर चला जाता है। मैंने कहा कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि गुस्से के वक्त जो काबू पाले वही सबसे बड़ा पहलवान है। हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिरीन ने, अइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने करके दिखाया है कि गुस्से पर कैसे काबू पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मुहाल है, हम नहीं कर सकते, हम भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। इमाम साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं भाई पाखाना जब गीला होता है
تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا تیر دیکھیے کتنا زبردست۔ اچھا کیا آپ نے چکھا ہے اس کو جو آپ بتا رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں، ہر چیز کو چکھ کر کے نہیں بتایا جاتا کہ یہ چیز کیسی ہے۔ بلب کی روشنی ہے تو یہ چکھ کر کے تھوڑی نہ بتائی جائے کتنی تیز جل رہی ہے۔ ایسے ہی ہر چیز کو چکھا نہیں جاتا، کچھ آنکھ سے دیکھی جاتی ہے، کچھ ہاتھ سے چھوئی جاتی ہے، اور کچھ کان سے سنی جاتی ہے، کچھ ناک سے سونگھی جاتی ہے، اور کچھ کو عقل سے محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہو سکتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مکھی اس پر بیٹھتی ہے جب وہ گیلا ہوتا ہے، اور مکھی میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، لہذا وہ میٹھا ہوا، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے اس میں مٹی نہیں بیٹھتی، مکھی نہیں بیٹھتی، اور مکھی کڑوی چیز پر بیٹھا نہیں کرتی۔ میرے بھائیو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجتہد ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے واقعات کی ایک پوری کتاب بھری پڑی ہے۔ ہمارے اسلاف ہے، ہمارے اکابرین ہیں، جنہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ اللہ کی نبی کی سنت پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت صرف فلسفہ ہے، کتابوں میں لکھی ہے، احادیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں، نہیں، ہمارے اکابرین نے، صحابہ نے، ائمہ نے، محدثین نے، مجتہدین نے اس کو کر کے، اس پر عمل کر کے امت کو دکھایا ہے کہ ایسے سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔